بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب جو ہے جماعت داہم کی، اس کو ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے، اور آج کل ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں فیڈرل بورڈ کا جو پیپر آئے گا جماعت داہم کے لیے، تو اس میں سوال نمبر 6 کے جو مختلف عنوانات ہیں ان میں سے کسی بھی عنوان پر سوال دیا جا سکتا ہے جو کہ 5 نمبر کا ہوگا۔ تو ان عنوانات پر ہم تفصیلی نمونے دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی میں نے آپ کو رپورٹ نویسی میں کافی ساری رپورٹس جو ہے وہ مختلف عنوانات پر تفصیلاً کروا دی ہیں۔ خاکہ نویسی میں بھی میں نے آپ کو مختلف عنوانات پر خاکے تفصیلی طور پر کروا دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ آگے بھی انشاءاللہ اور عنوانات پر بھی کرتے رہیں گے۔ تو آج میں نے خطوط نویسی چنا ہے، اور اس میں میں آپ کو ایک اور عنوان پر، بلکہ آج میں آپ کو 2 اور خطوط مختلف عنوانات پر کرواؤں گی۔ جی تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خطوط نویسی ہوتی کیا ہے، اور یہ جو میں آپ کو تعریف اور ہدایات اور اقسام اور جو بھی کچھ خط کے بارے میں بتانے والی ہوں، تو یہ خطوط نویسی سے متعلق جو میری پلے لسٹ ہے، اس وقت پچھلے سال جو ہے جماعت ناہم میں یہ میں نے جماعت ناہم کے لیے کروائے تھے خطوط، لیکن جب بعد میں ہمارے پاس جماعت ناہم کا لیٹسٹ ماڈل پیپر آیا تھا تو اس میں یہ اسکپ ہو چکے تھے اور خطوط وہاں شامل نہیں تھے، اس لیے میں نے پھر خطوط نویسی پر صرف 2 ہی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی۔ لیکن ان 2 ویڈیوز میں آپ کو کم سے کم بھی دونوں ویڈیوز میں میرا خیال ہے کہ 3 مختلف عنوانات پر خطوط آپ کو میں نے کروا دیے تھے، اور پہلی جو ویڈیو تھی اس میں 3، اور شاید دوسری جو تھی اس میں 3 یا 4، میرے ذہن میں ایسے ہے کہ شاید میں نے آپ کو 6 یا 7 موضوعات پر کروا دیے ہیں خطوط۔ ٹھیک ہے، تو آپ پہلے وہ دونوں ویڈیوز ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال آج یہ میں پڑھوں گی نہیں، کیونکہ میں پہلے بہت دفعہ خط کی تعریف وغیرہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ خط ہوتا کیا ہے۔ جب ہم لکھ کر تحریری طور پر اپنے کوئی پیغامات، خواہشات، جو بھی بات چیت ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ اپنے متعلقہ فرد تک پہنچاتے ہیں، تو اس کو خط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تحریری پیغام ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی یہ کہ خط کو کیسے لکھنا ہوتا ہے، ہدایات یہ ساری موجود ہیں، میں بہت تفصیلاً میں نے پہلی ویڈیو میں سمجھائی ہوئی ہیں، تو اگین میں سمجھانے والی نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں ان نوٹس کو۔ یہ نوٹس دراصل پچھلے سال میں نے بس چینل سٹارٹ کیا تھا، تو کچھ صفحات وغیرہ، شیٹس وغیرہ ہوتی تھیں جیسے میں لکھ دیتی تھی، تو یہ اس وقت کافی رف ہیں، یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، سی تھرو بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال خط لکھنے کے بارے میں ہدایات آپ نے دیکھ لیں۔ اب آگے خط کی تعریف یہاں پہ موجود ہے کہ ہم سب اپنے خیالات، حالات اور اپنے جذبات میں دوسروں کو جب شریک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں نا، خواہش مند ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ لکھ کر ہم کرتے ہیں، تو اس کو پھر اس تحریر کو پھر خط نویسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر خط کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں، یہ MCQ بھی ہے، ایک ہے رسمی خطوط اور ایک غیر رسمی خطوط۔ تو میں نے پہلے جو ویڈیوز 2 اپلوڈ کیے ہیں اس میں میں نے آپ کو رسمی خطوط بھی کروائے ہیں، 3 یا 4 رسمی خطوط ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو 3 یا 4 جو ہے وہ غیر رسمی خطوط ہیں، تو آپ نے اچھی طرح سے وہ کر لینے ہیں۔ اور رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط کی تعریفیں بھی حصہ قواعد میں آ جاتی ہیں، تو یہ تعریفیں بھی آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، میں نے بہت ہی اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، اس یہاں سے آج آپ خود پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک رسمی خطوط کی نہیں، ٹھیک ہے، رسمی خطوط جو ہے، ہاں یہاں تک آپ کو میں نے اس کی تعریف کروا دیا۔ اب آگے دیکھ لیں دوسری جو خط کی قسم ہوتی ہے غیر رسمی خطوط، تو یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اور ایسے خطوط کو، یعنی کہ جو غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں، ان کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک MCQ ہے۔ اب خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ یہ بھی MCQ ہے۔ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں، اور کون کون سے؟ یہ میں نے بہت اچھی طرح آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں پہلی ویڈیو میں، تو وہاں سے آپ سن لیں، یہاں سے صرف ان کے نوٹس اگین ایک بار دیکھ لیں، ورنہ وہاں پہ بھی موجود ہیں یہی والے نوٹس۔ ٹھیک ہے جی، تو اسٹوڈنٹس یہ رہے ہمارے آج کے ہاتھ سے تحریر کردہ نوٹس، لیکن ان کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ ابھی میں نے جو ہے وہ اپنی پہلی دونوں ویڈیوز میں ذرا عنوانات کو ایک نظر دیکھ لیا ہے، اور یہاں پہ لکھ لیا ہے، تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، جلدی جلدی میں نے لیڈ پینسل سے لکھا ہے۔ بہرحال آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ کن کن عنوانات پر آپ کو میرے چینل پر جو ہے وہ خطوط مل جائیں گے۔
تو جو پہلی ویڈیو ہے نا اس میں خط کی تعریف اور ہدایات اور اقسام کے علاوہ ایک غیر رسمی خط لکھا جو ہے وہ کروایا ہے میں نے. پہلا خط نمبر 1 وہ والد صاحب کے نام خط ہے امتحان میں کامیابی سے متعلق, ٹھیک ہے, 15 اگست 2024 میں جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارا دوسرا خط جو ہے وہ پہلی ہی ویڈیو میں دوسرا خط ہے, وہ ایک رسمی خط ہے, فیکٹری دیکھنے کی اجازت سے متعلق فیکٹری مینیجر کے نام خط, ٹھیک ہے. یہ بھی اسی دن کا ہے کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں یہ موجود ہیں. اور یہ خط نمبر 3 ہے رسمی یہ بھی ایک رسمی خط ہے. کیسے, یہ دیکھ لیں, خط بنام مینیجر سوئی گیس, گھر میں گیس کا کنیکشن لگوانے کے لیے. تو یہ بھی 15 اگست 2024 کی ویڈیو میں موجود ہے. آگے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس خط نمبر 4 بھی کروایا ہے, وہ بھی ایک رسمی خط ہے, اور وہ مکان کی مرمت کے بارے میں, یعنی مالک مکان کو خط لکھیں جس میں اسے مکان کی مرمت کے بارے میں بات کریں یا اس کی توجہ دلائیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی میں موجود ہے. آگے آ جاتے ہیں جی, ہماری دوسری ویڈیو میں ہمارے پاس کون کون سے عنوانات پر خطوط موجود ہیں. نمبر 5 جو عنوان ہے ہمارے پاس وہ ہے والد صاحب کو فیل ہونے کی وجہ بتانے سے متعلق خط. اس کے بعد نمبر 6 پہ جو عنوان ہے وہ ہے دوست کو غیر اسلامی رسومات سے بچنے سے متعلق خط. اور نمبر 7 جو ہے وہ اتفاق میں قوت, تو یہ بھی دوست کے نام ہی ہے. بہرحال آپ دیکھ لیجئے گا, جب میں دیکھ رہی تھی تو لائٹ چلی گئی تھی, لیکن جو وہ عنوانات سامنے نظر آ رہے تھے تو اس میں مجھے اتفاق میں قوت یہ 3 الفاظ جو ہے وہ ملے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ 7 ہمارے عنوانات جو ہیں یہ آپ کو میری پہلی 2 ویڈیوز میں مل جائیں گے. اور اب یہ جو عنوان نمبر 8 ہے دوست کو والد کی وفات پر تعزیت کا خط, یہ آج 7 جنوری 2024 پہ کروانے والی ہوں انشاءاللہ. اور جو نمبر 9 پہ عنوان ہے ہمارے پاس خط کا وہ ہے چچا جان کو تحفے کے شکریہ کا خط, یہ بھی آج ہی انشاءاللہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں غیر رسمی خطوط ہیں. تو یہاں رہا ہمارے پاس خط نمبر 8, یعنی 8واں ہمارے پاس عنوان ہے خط میں اپنے دوست کو خط لکھ کر اس کے والد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کریں. یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے صرف میں نے معلومات کے لیے یہاں لکھ دیا, یہ غیر رسمی خط ہے, آپ نے اس طرح نہیں لکھنا ہوگا. ہاں سوال میں اگر پوچھ لیا جائے, ویسے کبھی پوچھا نہیں جاتا, یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے ہے. تو بہرحال چلیں, یہ ابتدائی خاکہ دیکھیں خط کا, امتحانی کمرہ, اس کے بعد لازمی اپنے کوما کی علامت لگانی ہے, اس کے بعد الف بے جیم سے کیا مراد ہے, شہر کا نام, ٹھیک ہے. تو شہر کا نام نہیں لکھنا ہوتا, آپ جو ہے چاہیں تو شہر لکھ سکتے ہیں, شین ہیرے شہر لکھ کے اس کے آگے الف بے جیم لکھ دیں. اور اگر لفظ شہر نہیں بھی لکھیں گے تو صرف الف بے جیم لکھیں گے تب بھی بالکل ٹھیک ہوگا. اس کے بعد آپ نے جس دن آپ لکھ رہے ہو نا اس دن کی موجودہ تاریخ لکھنی ہوگی, ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں آج کروا رہی ہوں اور یہ نوٹس بھی آج ہی میں نے تیار کی ہیں, تو 7 جنوری 2026 ہے, تو میں نے آج کی تاریخ یہاں پہ لکھ دیا ہے. اور دوست کے نام ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے پیارے دوست, اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگائیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ نام نہیں لکھنا, ٹھیک ہے. جو کہ بکس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے نام نہیں لکھنا, آپ نے صرف لکھنا ہے دوست, پیارے دوست. السلام علیکم, اور ہمیشہ سلام کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور لکھانی ہے. اور اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کے آگے ہی آپ جو ہے نفس مضمون شروع کر دیں, یا بلکہ پہلے یہ تھوڑی تمہید ہوتی ہے, تعارفی اور تمہیدی کچھ جملے لکھے جاتے ہیں, تو اس کے اسلام کے ساتھ ہی آپ لکھ سکتے ہو. اور اگر آپ چاہو تو اگلی لائن سے بھی لکھتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے ساتھ ہی میں لکھ دیا. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کے والد صاحب کی وفات کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے, آمین. میں جب ہاسٹل آیا تھا تو ان سے دعا لے کر آیا تھا. میں نے جب ان کا حال پوچھا تھا تو کہنے لگے میرا بیٹا کل جو دوائیں لے کر آیا تھا ان سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے, اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, ماشاءاللہ. تم بھی خوش رہو بیٹا, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, آمین. میں نے بھی انہیں صحتیابی کی دعا دی, اسلام کی, اور پھر نکل آیا. کیونکہ مجھے بھی دیر ہو رہی تھی اس وقت, تو ماشاءاللہ بہت بہتر دکھائی دے رہے تھے. لیکن میرے پیارے دوست, وقت پورا ہو گیا اور بس موت کا بہانہ بن گیا. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آ رہا ہوں اور آپ کے پاس ضرور آؤں گا. چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور گھر میں سب کو میرا سلام کہنا. تو یہ ہو گیا جی ہمارا خط مکمل, نفس مضمون مکمل. اور آپ نے کوشش کرنی ہے 2 سے 3 پیراگراف میں آپ نفس مضمون لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو اختتامی خاکہ لکھنا ہے وہ صرف اتنا ہی لکھنا ہے, والسلام. اور یہ بائیں طرف آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے. ابتدائی خاکہ ہم نے دائیں طرف لکھا تھا نا, اور یہ اختتامی خاکہ بائیں طرف ہوگا. والسلام, آپ کا دوست
حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے. اب دیکھ لیں کہ شروع میں بھی ہم نے دوست کا نام نہیں لکھا اور آخر میں بھی ہم نے اپنا نام نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نام بالکل نہیں لکھنا. جی تو اسٹوڈنٹس یہاں ہمارے پاس آ گیا ایک اور خط, اور یہ بھی غیر رسمی خط ہے کیونکہ یہ ہم نے چچا جان کے نام لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو چچا جان کے نام تحفے کے شکریہ کا خط تحریر کریں. یہ 5 نمبر کا ہے اور 9واں عنوان ہے یہ, یعنی کہ ہمارے پاس آج 9 خطوط ہو جائیں گے. تو ابتدائی خاکہ بالکل وہی تحریر کیا ہے, امتحانی کمرہ, کوما, الف ب جیم, 7 جنوری 2026, پیارے چچا جان, ندائیہ کی علامت السلام علیکم, اس کے بعد بھی ندائیہ کی علامت. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. سالگرہ کی تقریب میں ہم سب بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر تھے کہ آپ اپنی موجودگی سے میری سالگرہ کی تقریب کو رونق بخشیں گے. لیکن مجھے تب بہت دکھ ہوا, یہاں پہ بہت دکھ ہو لکھا ہوا, یہ ہوا الف لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت دکھ ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی دفتری مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکیں گے. اگرچہ سالگرہ کی تقریب میں ہم تمام گھر والوں کو آپ کی خوش مزاج شخصیت کی کمی محسوس تو ہوئی, لیکن پھر آپ کی طرف سے ملنے والے خوبصورت تحفے کو پا کر میرا ذہن بٹ گیا. آپ کی طرف سے ملنے والی کلائی کی گھڑی مجھے بہت پسند آئی ہے کیونکہ وہ ہے ہی بہت پیاری. میں اپنی خوشی کو الفاظ کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ گھڑی کی نہ صرف مجھے سخت ضرورت تھی بلکہ مجھے کلائی کی گھڑیاں پسند بھی بہت ہیں. یہ تحفہ ملنے کے بعد اب میں وقت کی مزید پابندی بھی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. امتحان کے دنوں میں پرچہ پر وقت مکمل کرنے میں بھی کافی مدد ملے گی. اتنا خوبصورت, کارآمد اور قیمتی تحفہ بھیجنے کا دل سے شکریہ. چچی جان کی خدمت میں سلام. والسلام, آپ کا بھتیجا حمزہ چھوٹیے بڑی ہے. تو چلیے جی, آج ہمارے 9 خطوط ہو گئے ہیں مکمل, اور یہ سب عنوانات بہت ہی اہم ہیں. آپ نے ان سب کو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور خاص طور پر اپنے ابتدائی اور اختتامی خاکے پر ضرور توجہ دینی ہے. وہ بالکل درست ہونا چاہیے. علامات کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے. باقی جو ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ, اینڈ فی امان اللہ.